هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن۔ سلسلہ احکام قرآن کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ جو آیات نازل ہوئی ہیں مختلف فقہی احکام سے متعلق۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے قرآن پاک کی سب سے طویل آیت مبارکہ 282 کو لے کر اس کی تفسیر بیان کی، اور آج کے سلسلے میں سے جو اگلی آیت مبارکہ ہے 283 نمبر آیت مبارکہ، اس کی تفسیر اللہ نے چاہا تو بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گرو ہو قبضہ میں دیا ہوا، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ آیت مبارکہ رہن اور اس سے متعلق جو اور احکام ہیں اس پر مشتمل ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت کن نکات پر، کن عنوانات پر گفتگو ہوگی، آئیے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 کے تحت زیر بحث لائے جانے والے اہم نکات۔ نمبر 1، رہن کیا ہے اور فقہ اسلامی میں توثیق یعنی گارنٹی لیے جانے کے کتنے طریقے ہیں۔ نمبر 2، قرآن کریم نے رہن کے لیے کتابت کی تاکید کیوں بیان کی ہے۔ نمبر 3، آیت مبارکہ میں رہن کے لیے قبضے کا ہونا کیوں بیان کیا گیا۔ نمبر 4، رہن کے چند اہم مسائل۔ نمبر 5، امانت کیا ہوتی ہے اور اس کی اہمیت کا بیان۔ نمبر 6، گواہی چھپانے کی مذمت۔ نمبر 7، آیت مبارکہ میں گواہی چھپانے کے گناہ کی نسبت دل کی طرف کیوں کی گئی۔ ایک آیت مبارکہ لیکن اس کے تحت بیان کیے جانے والے نکات بہت سارے، تقریباً 7 نکات اس کے تحت بیان ہوں گے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ رہن کیا ہے، اور فقہ اسلامی کے اندر جو توثیق یا عقود توثیق ہیں وہ کیا ہیں۔ دیکھیے، ہمارے سامنے خرید و فروخت کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ایک شخص خریدتا ہے، ایک بیچتا ہے، یہ ایک معمول کی بات ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو عام طور پر معمول کی بات نہیں سمجھی جاتی، کچھ خرید و فروخت سے متعلق ہوتی ہے اور کچھ خرید و فروخت کے وہ متعلق نہیں ہوتی۔ عام طور پر جب کوئی سودا ادھار ہو رہا ہوتا ہے، نقد نہیں ہو رہا ہوتا، تو سامنے والا دوسرے پر یا تو بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے اور اسے ادھار میں مال بیچ دیتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ جناب کوئی گارنٹر لے کر آؤ، یا ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ ادھار ادا کر دو گے۔ اب یہاں سے گارنٹی جو ہے اس کا ایک مفہوم سامنے آتا ہے۔
فقہ اسلامی 3 مختلف طریقے دیتی ہے اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے۔ یاد رہے کہ آج سے 1500 سال پہلے دین اسلام نے وہ نظام دیا جو آج کی بھی ضرورت ہے۔ آج جتنے بھی جدید معاشی نظام ہیں اس کے اندر گارنٹی مانگی جاتی ہے، جی بینک گارنٹی چاہیے، جی بینک گارنٹی چاہیے۔ تو جو اس گارنٹی کا مفہوم ہے، جو تصور ہے، یہ تو پہلے سے موجود ہے اور اس کے جائز طریقے پہلے سے موجود ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے رہن، یعنی اگر کسی نے قرض لیا ہے یا کسی نے ادھار میں مال خریدا ہے، اس کو پیسے ادا کرنے ہیں، تو وہ جو شخص ہے وہ اپنا کوئی مال اس شخص کے پاس رکھوا دے کہ جس کو قرضہ وصول کرنا ہے، جس نے پیسے وصول کرنے ہیں، جس نے حق وصول کرنا ہے، اس رکھوائی ہوئی چیز کو رہن کہتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، معروف طریقہ ہے۔ جہاں جان پہچان کم ہو یا جہاں جو قرضہ دیا گیا ہے یا جو سامنے والے کی طرف حق نکلتا ہے بہت زیادہ ہو اور اعتماد کی کمی ہو تو وہاں رہن رکھا جاتا ہے۔ رہن پورا ایک ٹاپک ہے، پورا ایک فقہ اسلامی کا باب ہے، رہن کے بہت سارے احکام ہیں۔ اسی سلسلے میں بھی ہم 2-4 اس کے بنیادی مسائل بھی ذکر کریں گے۔ خود نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی جو زرہ مبارک تھی لوہے کی بنی ہوئی وہ رکھوا کر تقریباً 30 سا گندم وہ آپ نے ادھار میں خریدی، ایک یہودی سے خریدی، اور وہ اسے یہ تھا کہ پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی زرہ جو ہے وہ رکھوائی اس کے پاس رہن کے طور پر۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی اس وقت حضور علیہ السلام کی ایک زرہ یہودی کے پاس 30 سا جو کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ ایک طریقہ تو آپ نے سماعت کیا کہ رہن کا طریقہ ہے۔ جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے کفالت، یعنی میں نے اگر کوئی ادھار مال بیچا ہے یا میں نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو سامنے والے کو بھروسہ نہیں ہے، مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، میں ایک تیسرے آدمی کو بیچ میں کھڑا کرتا ہوں کہ اور وہ تیسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے پیسے نہیں دیے تو آپ مجھ سے پیسے وصول کیجئے گا۔ یہ کفالت ہے۔ کفالت مال کی بھی ہوتی ہے، کفالت نفس کی بھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کرمنل مقدمات ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی جو مقدمات ہوتے ہیں وہاں ضمانت مانگی جاتی ہے، جی ضامن لے کر آؤ۔ تو جو ضامن ہے وہ دراصل کفیل ہوتا ہے، کفالت اٹھاتا ہے کہ اگر یہ شخص نہیں آیا تو میں جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دوں گا اس کی جگہ، یا میں اس کے لانے کا ذمہ دار ہوں۔ تو کفالت کے اندر کفالت بالمال بھی ہوتی ہے، مالی حق نکلتا ہے۔ تیسرا آدمی اپنے اوپر لیتا ہے، اس نے کوئی ڈیل نہیں کی ہے، اس نے کوئی سودا نہیں کیا ہے، سودا کیا ایک شخص نے، لیکن جس کو پیسے وصول کرنے ہیں بعد میں ادھار سودا ہوا ہے یا قرضہ دیا ہے وصول کرنے ہیں، اس کو اعتماد نہیں ہے، تیسرا فرد بیچ میں آ کے اپنے اوپر لیتا ہے، یہ نہیں دے گا تو میں دوں گا۔ یہ کفیل کا ایک کردار ہے اور کفالت اسے کہتے ہیں۔ فقہ اسلامی کے اندر کفالت جو ہے پورا ایک باب ہے، اس کے مسائل ہیں اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ تیسری ایک صورت ہے، اسے حوالہ کہتے ہیں۔ ہمارے ایک تو مشہور ہے حوالہ ہنڈی، وہ حوالہ ہنڈی کی بات نہیں ہو رہی۔ لفظ حوالہ ایک پورا ایک کنسپٹ ہے، کفالت ہی کی طرح ہے یہ کہ مجھ پر اگر کسی کے پیسے نکلتے ہیں اور سامنے والا اعتماد کرنے کے لیے، یا میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں، کوئی میں ادھار سودا کر رہا ہوں یا میں نے کسی سے قرضہ لیا ہے اور سامنے والا اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک تیسرا شخص آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ حوالے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اب وہ مانگنے والا مجھ سے نہیں مانگے گا، اور جو تیسرا شخص بیچ میں آیا ہے اب وہ اس سے مانگے گا، اب وہ مجھ سے مطالبہ نہیں کرے گا۔ اچھا، پھر حوالے کے اندر ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ میں نے زید کو پیسے دینے تھے اور میں نے بکر سے پیسے لینے ہیں، میں اپنے پیسوں کا حوالہ کر دیتا ہوں بکر پر۔ زید کو میں کہہ دیتا ہوں کہ تم نے مجھ سے پیسے لینے ہیں اور میں نے بکر سے لینے ہیں، میں بکر پر حوالہ کروا رہا ہوں، وہ اب تمہیں پیسے دے گا، اس سے میں بری ذمہ ہو جاؤں گا اور وہ جو شخص دینے والا ہے وہ دے گا۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اے بینک کا چیک ہوتا ہے اور بی بینک کے پاس ہم بیچتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر بھی حوالے کی صورتیں بنتی ہے۔
اور یہ پورا فقہ اسلامی کا ایک باب ہے مالی لین دین کے تعلق سے، اس کے اندر تفصیل موجود ہے۔ تو 3 بنیادی طریقے ہیں گارنٹی کے نظام کے، جہاں اعتماد کی کمی ہو، فریقین جو ہے وہ پختگی لانا چاہتے ہوں، اعتماد لانا چاہتے ہوں، بھروسہ بڑھانا چاہتے ہوں، اپنا جو رزق ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کور کرنا چاہتے ہوں، تو 3 مختلف نظام ہیں، رہن کا نظام، کفالت کا نظام اور حوالے کا نظام۔ یہ 3 نظام جو ہیں خریداروں کے جو حقوق ہیں اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ خریداروں کے جو صاحب حقوق لوگ ہیں، کو قرضہ وصول کرنا ہے، ادھار ادائیگیاں وصول کرنی ہیں، وہ ان کو یہ نظام جو ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے کہ انہیں اپنا کے وہ اپنے معاملات بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ تو پہلا ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ رہن کیا ہوتا ہے اور فقہ اسلامی کے اندر توثیق یا گارنٹی لیے جانے کے کتنے طریقے ہیں، اس پر میں نے یہ عرض کیا کہ 3 طریقے فقہ اسلامی نے ہمیں بتائے ہیں۔ اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا عنوان ہمارا یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے رہن کے لیے کتابت کی شرط کیوں بیان کی ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ کو آپ دیکھیے، فرمایا گیا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہیں ملتا، سودا کر رہے ہو، ادھار سودا ہے، تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ لکھ لیا جائے، اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، تحریر سامنے آ جاتی ہے، تحریر کے ذریعے جو ہے وہ انسان بھولتا نہیں ہے۔ ایک تحریر بھی کسی نہ کسی طرح ایک ثبوت بہرحال ہوتا ہی ہے، کہ اگرچہ کہ وہ کامل ثبوت نہیں ہوتا، ایک سہارا ہوتا ہے، دونوں اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ ہاں بھی ہم نے یہ لکھا تھا۔ تو اگر لکھنے والا نہ ہو تو فرمایا گیا فَرِحَانٌ مَقْبُودَہ، تو پھر رہن رکھو، ایسا رہن جو قبضہ کیا گیا ہو۔ لیکن رہن رکھنے سے پہلا جو مرحلہ بیان کیا گیا کہ لکھ لیا کرو، لکھنے کی تاکید کیوں بیان کی گئی؟ اس سے پہلے آیت مداینہ تھی ادھار سودوں کے اندر، وہاں بھی پورا لکھنے کی گفتگو کی گئی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی ہی حکمت بری بات یا یوں کہیے کہ ایک فلسفی بیان کی ہے دین اسلام کی، کہ آخر کیا وجہ ہے۔ سودا کرنے والے سودا کرتے ہیں، شریعت کی تعلیمات انہیں اس بات کی تاکید بیان کرتی ہے لکھ لیا کرو، رہن رکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو۔ تو یہ حالانکہ ان کے بغیر سودے ہو جاتے ہیں، رہن رکھنا ضروری نہیں ہے، لکھنا ضروری نہیں ہے، گواہ بنانا ضروری نہیں ہے، پھر شریعت کی یہ تاکیدیں کیوں کی گئیں؟ امام قرطبی یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں شریعت کے فلسفے کو سامنے رکھنا چاہیے۔ شریعت کا فلسفہ یہ ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ جب لوگ سودے کریں تو سودے کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ شیطان ورگلاتا ہے، شیطان دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ ممکن ہے یہ وسوسہ ہے کہ نہیں میں نے اتنے کی نہیں اتنے کی بیچی تھی، نہیں ہمارا سودا جو ہے وہ اتنی ادھار پر نہیں اتنی ادھار پر ہوا تھا۔ اگر لکھت موجود ہوگی، تحریر موجود ہوگی، ان وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی، تحریر پہ اعتماد کر کے اپنی بات پر بھروسہ کر لیں گے اور تنازع میں نہیں پڑیں گے۔ اور اس سے بڑا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ گواہوں کا مرحلہ ہے، کہ یہ بھول جاتے ہیں، گواہ نہیں یاد دلائیں گے، گواہ اپنی گواہی پیش کریں گے۔ تو شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ سودا ہونے کے بعد تنازعات نہ ہوں، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، احسن انداز میں معاملات حل ہو جائیں۔ فرمایا اسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے جو مجہول بیوع ہیں، شریعت مطہرہ نے یہ بیان کر دیا کہ جہالت نہیں آنی چاہیے جناب۔ جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہ ہو، آپ کو پتہ ہو آپ کیا خرید رہے ہیں، کتنی اس کی کوانٹیٹی ہوگی، کتنی جو ہے وہ اس کا حجم ہوگا، جو ہر چیز کا ایک الگ انداز ہو۔ دودھ کو جو ہے ماپنے کا الگ انداز ہے، کپڑے کو ناپنے کا الگ انداز ہے، پراپرٹی خریدتے ہیں اس کی جو پیمائش ہے اس کے تعین کا ایک الگ انداز ہے۔ تو فرمایا کہ جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کے تعلق سے کوئی کنفیوژن نہ ہو، کوئی جہالت نہ ہو۔ اسی طریقے سے جس چیز میں آپ ادائیگی کر رہے ہیں، عام طور پر تو پیسوں میں روپے میں ادائیگی ہوتی ہے، لیکن انٹرنیشنل سٹیز ہوتی ہیں، وہاں کئی طرح کی کرنسیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر دبئی ہے، یہاں کہا کہ جی 12,000 میں سودا ہو گیا، بھی 12,000 ریال، 12,000 ڈالر، 12,000 پاؤنڈ، 12,000 روپے، کیا تعین کرنا پڑے گا، تعین کیا جائے کہ جناب کیا 12,000، جہاں ایک ہی کرنسی چلتی ہے وہاں 12,000 کہہ دینا بھی کافی ہے۔ تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، جہالت نہیں ہونی چاہیے، وضاحت ہونی چاہیے،
مال کے اعتبار سے، رقم کے اعتبار سے، مدت ادھار کے اعتبار سے اور کئی اور جہتیں ہیں، یہ سب شرائط کیوں بیان کی؟ تنازع نہ ہو، لڑائی نہ ہو، یہ معاملات ہیں وہ کسی جھگڑے پر ختم نہ ہو، اس بنیاد پر ان چیزوں کو بیان کیا۔ لہٰذا تحریر کی تاکید، گواہی کی تاکید یا رہن رکھے جانے کی جو ایک نظام ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تنازعات نہ ہوں، لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے سودا کریں اور پھر فارغ ہو جائیں۔ اگر اگلا سودا کرنا تو اگلا سودا کریں، اعتماد کی ایک فضا بنی رہے اور کہیں بھی تنازعات نہ آئیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی اس بات کو ایک آیت مبارکہ کے ذریعے بھی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر بغض پیدا ہو جائے، عداوت پیدا ہو جائے جب تم جوئے کا کام کرو، جب تم شراب میں پڑو۔ تو شراب نوشی اور جوئے سے اس لیے منع کیا گیا کہ یعنی ایک اس کی وجہ یہ بھی کہ جھگڑے نہ ہوں، بغض پیدا نہ ہو۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کی جو یہ تعلیمات ہیں، اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ کاروباری لین دین کے اندر لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑیں، نفرتوں میں نہ پڑیں، بغض میں نہ پڑیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ سیدھا سادہ سودا بھی خراب کر دیتے ہیں۔ احساس ذمہ داری کم ہوتی ہیں، احساس ذمہ داری پیدا کیجئے اور سودوں کو بہتر سے بہتر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کیجئے، یعنی سودوں کو بہتر سے بہتر انداز میں پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ محترم ناظرین کرام، مختلف عنوانات پر گفتگو ہو رہی ہے اور اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا فریحان مقبودہ، کہ رہن ہو اور جناب وہ رہن جو ہے قبضہ میں دیا گیا ہو۔ تو قبضہ کا ذکر یہاں کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں فرمایا گیا فریحان، لفظ ریحان جو ہے یہ رہن کی جمع ہے۔ اصطلاح میں تو کہتے ہیں رہن رکھنے کو، لیکن جو چیز گروی رکھی گئی ہے اسے بھی رہن کہتے ہیں۔ اور رہن کا جو معنی ہے وہ ہے پختگی اور ہمیشگی۔ چونکہ رہن کا مقصد جو ہے وہ سودے کے اندر اعتماد پیدا کرنا ہوتا ہے، پختگی پیدا کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو کاروباری رشتہ ہے اسے دوام بخشنا مقصود ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے سودا ہو، پائے تکمیل تک پہنچے معاملہ، اگلے سودے بھی بہتری کی طرح ہوتے رہیں۔ تو رہن وجہ بنتی ہے، سبب بنتی ہے اعتماد کو پیدا کر کے سودوں کو جاری رکھنے کے لیے۔ لہٰذا رہن جو ہے یوں لغوی معنی اور جو اصطلاحی معنی ہے اس میں کیا مطابقت ہے وہ میں نے بیان کیا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ قبضے کا ذکر کیوں کیا گیا۔ دیکھیے، دیگر جو سودے ہیں ان سودوں کے منعقد ہونے کے لیے قبضہ شرط نہیں ہوتا۔ ایجاب و قبول ہوا، خرید و فروخت کے اندر آفر اور ایکسیپٹنس ہوئی، سودا ہو گیا۔ اب باقی چیزیں اگلے مراحل ہیں، خریدنے والا پیسے دے گا، بیچنے والا مال حوالے کرے گا، یہ اگلے مراحل ہیں۔ یہ سودا ہونے کے لیے، انعقاد کے لیے یا لزوم کے لیے شرائط نہیں ہیں۔ لیکن جو رہن کا معاملہ ہے، بعض فقہا نے یہ لکھا کہ قبضہ ہونا لزوم عقد کے لیے ضروری ہے، اور کثیر فقہا نے یہ بیان کیا کہ نہیں، قبضہ رہن کے جو رہن ایک ایگریمنٹ ہے، رہن بھی ایک سودا ہے، یعنی اگرچہ کہ سودے کا ذیلی سودا ہے، خود مستقل کوئی سودا نہیں ہوتا، کسی نہ کسی سودے کے ضمن میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے۔ فقہ اسلامی کے اندر ایگریمنٹ کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک وہ ہیں جو عقود معاوضات ہیں، دوسرے جو ہیں جو عقود تبرعات ہیں۔ تو عقود تبرعات میں ہی آتا ہے، یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے۔ تو اس ایگریمنٹ کے انعقاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ رہن قبضے میں دیا جائے۔ جب تک قبضے میں نہیں دیا جائے گا یہ سودا، یہ ایگریمنٹ ہوگا ہی نہیں۔ دیگر سودوں کے مقابلے میں یہاں قبضے کی حیثیت بالکل مختلف ہے۔ جیسا کہ گفٹ کے اندر بھی قبضہ ضروری ہے۔ اگر زبانی، کلامی، تحریری، قانونی کسی بھی طریقے سے گفٹ کر دیا لیکن قبضہ نہیں پایا گیا، تو شریعت مطہرہ اور فقہ اسلامی کا جو نظام ہے وہ یہ کہتا ہے قبضہ نہیں پایا گیا تو پھر گفٹ نہیں ہوگا۔ تو بعض سودے ایسے ہوتے ہیں، جیسے میں نے گفٹ کی مثال دی ہبہ کی،
اسی طریقے جو رہن ہے اس کے اندر بھی قبضہ ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے اس آیت مبارکہ میں لفظ ریحان کے ساتھ صفت بھی بیان کی گئی، مقبودہ کیفیت یہ ہو کہ وہ قبضے اس پر دیے جا چکے ہوں یا قبضے اس پر دیے جائیں۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ رہن کے اہم مسائل کیا ہیں۔ رہن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر دو فریق ہوں گے، وہ دو فریق جو آلریڈی ایک معاملہ کر چکے ہیں، یا تو ایک نے قرضہ دیا دوسرے کو یا ایک نے دوسرے کو ادھار مال بیچا ہے، انہوں نے آلریڈی ایک معاملہ کر لیا ہے۔ اب یہ پہلے سودے کے تحفظ کے لیے رہن کا معاملہ کریں گے، ایک کو راہن کہیں گے، ایک کو مرتہن کہیں گے۔ جو گروی رکھتا ہے وہ راہن ہے، جس کے پاس رکھا جاتا ہے وہ مرتہن ہے، اور جو چیز ہوتی ہے، جو مال ہوتا ہے جو گروی رکھا جاتا ہے اسے رہن کہتے ہیں۔ راہن، مرتہن، رہن، تین اہم الفاظ یہاں استعمال ہوں گے۔ اب یہاں فقہاء نے بیان کیا کہ یہ ضروری ہے جو چیز قابل بیع ہو وہ رہن میں رکھی جا سکتی ہے، جو قابل بیع نہ ہو، جس کی سیل نہ ہو سکتی ہو، وہ رہن میں نہیں رکھی جا سکتی۔ لہٰذا مال ہونا ضروری ہے، مال متقوم ہونا ضروری ہے، مملوک ہونا ضروری ہے، مقدور تسلیم ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب وہ ہماری بکریاں جو ہے نا وہ بچے دیں گی اگلے 6 مہینے کے بعد تو وہ جو ہے ہم نے رہن میں رکھا، نہیں، رہن سر دست موجود ہو، اور جو بھی مبیع کی شرائط ہوتی ہیں خرید و فروخت کے تعلق سے وہ اس میں پائی جائیں، یعنی اکثر شرائط تو اس میں پائی جائیں گی۔ دوسری ایک اہم جزئی ہے، ایک اہم شق یہ ہے کہ رہن میں جو چیز رکھی جاتی ہے اس سے جس کے پاس رکھی گئی، مثال کے طور پر میں نے کسی کو قرضہ دیا اور اس سے رہن میں نے سونا رکھ لیا۔ عام طور پر سنا رہا ہوں کہ ہاں یہ رہن بہت زیادہ چلتا ہے، آج بھی چلتا ہے۔ مجھے اس بات کا حق نہیں ہے کہ اگر میں نے قرضہ دیا ہے یا ادھار مال بیچا ہے اور میں نے گروی رکھی ہے کوئی چیز، کوئی مال رہن کے طور پر رکھا ہے، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، نہیں۔ بہت سارے کاروباری پروڈکٹ ایسے بنتے ہیں کہ وہ رہن کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو چیز رہن میں رکھی جائے گی، جس کے پاس رکھی جائے گی، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کو خرچ نہیں کر سکتا، اس کو اگر مکان ہے تو کرائے پہ نہیں چڑھا سکتا، خود نہیں رہ سکتا، اگر کوئی جانور لیا ہے تو اس کے پھر جداگانہ مسائل ہیں، تو فائدہ اٹھانے کی صورت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جس نے گروی رکھا ہے وہ بھی فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ کوئی چیز گروی تو رکھ دی ہے اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں، یہ رہن میں نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ جی ہم آج کے دور کے اندر لوگ بینکوں سے پیسے لیتے ہیں، گھر کے کاغذات رکھوا دیتے ہیں اور اسی گھر میں رہ بھی رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بینکوں سے سودی قرضہ لیا تو سودی قرضہ تو ویسے جائز نہیں ہے، لیکن اگر ہم نظام پر غور کریں تو یہ جو کاغذ رکھنے کا نظام ہے یہ رہن نہیں ہے، یہ ایک چوتھی چیز ہے۔ تین چیزیں تو ہم نے بیان کی کہ رہن، کفالہ، حوالہ، یہ رہن نہیں ہے، یہ چوتھی چیز ہے ایک۔ اور کاغذ رکھنے کا مقصد ہے صرف ایک سیکیورٹی کے طور پر تھوڑا بہت اپنی دسترس کو مضبوط بنانا اور تھوڑا بہت اس کی فائل لے کے انکوائری اور جو کورٹ میں میٹر جائیں گے بعد میں تو اس کو تھوڑا مضبوط بنانا، اس کو سیکیور کرنا یہ مقصود ہوتا ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں جس نے کاغذات رکھوائے ہیں وہ اب اس گھر میں رہ نہیں سکتا۔ ہوتا یہ کہ لوگ اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے کاغذات کا ڈاکومنٹ بھی بینکوں میں رکھے ہوتے ہیں، تو یہ رہن کی صورت نہیں ہے۔ لہٰذا مسئلہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ رہن کی جہاں صورت پائی جائے گی وہاں راہن اور مرتہن، رہن رکھوانے والا جس کے پاس رکھوایا گیا، دونوں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ رہن کی ایک بنیادی شرط ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ رہن کے صرف 2 مسائل بیان کیے میں نے۔ بہار شریعت پڑھی آپ، بہار شریعت کے 17ویں حصے کے اندر تفصیل کے ساتھ جو ہے رہن کے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو 2 مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ رہن کا لین دین کرنے والوں کو یہ ضروری ہے کہ وہ یہ مسائل سیکھیں۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے، اس آیت مبارکہ میں آگے یہ فرمایا گیا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور یعنی پہلے بات یہ کی گئی کہ تحریر لکھ لو، پھر یہ بات کی گئی کہ رہن مقرر کر لیا جائے، اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہے، امن ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، تحریر بھی نہ ہو، رہن بھی نہ رکھا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں سے فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ رہن رکھنا، تحریر سودے کی لکھنا، گواہ مقرر کرنا یہ ضروری نہیں ہے،
یہ جہاں اعتماد نہ ہو یہ وہاں کے لیے ہیں۔ اب یہاں فرمایا گیا فَإِنْ أَمِنَ، لفظ امانت بھی جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے۔ اب امانت کو امانت کیوں کہتے ہیں کہ امانت کو امانت اس لیے کہتے ہیں کہ امانت رکھوائی جاتی ہے ایسی جگہ پر، ایسے شخص کے پاس جہاں خوف نہیں آتا۔ امانت امن سے نکلا ہے، جہاں امن ہوتا ہے، جہاں اندیشہ خوف نہیں ہوتا، ٹرسٹ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، وہاں اس کے پاس وہ چیز رکھوا دی، جی آپ مطمئن ہیں اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور فقہ اسلامی بیان کرتی ہے جو چیز بطور امانت لی گئی ہے اس کو خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اپنے ایک سود کیا ہے اس پروگرام کے اندر فرق بیان کیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ، میں جو یوٹیوب چینل ہے مفتی علی اصغر کے نام سے، اس پر یہ پروگرام موجود ہے۔ امانت اور غیر امانت میں فرق کیا ہے، یعنی ایک وہ چیز ہوتی ہے جو امانت کے طور پر ہوتی ہے، ایک وہ چیز ہوتی ہے جو قرض کے طور پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو ایڈوانس دکانوں کے رکھوائے جاتے ہیں وہ امانت نہیں ہوتی، وہ قرضہ ہوتا ہے، اس کو خرچ کرنے کا ہمارے ہاں عرف ہے۔ اسی طریقے سے BC کے جو پیسے ہیں ہمارے ہاں اکثر جگہوں پہ جو ہے وہ خرچ کرنے کا عرف ہے، ممکن ہے بعض جگہوں پہ خرچ نہ کرنے کا عرف ہوگا، وہاں پھر امانت ہو جائے گی۔ تو امانت کا لفظ جہاں بولا جائے گا تو وہاں اس چیز کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کے اندر کئی چیزیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں، جس طریقے سے کسی نے کسی کی بائک لی تو ایک اعتبار سے تو یہ امانت ہے، لیکن یہ عاریت ہے، اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، تو اس کی یہ ڈیفرنٹ صورتحال ہے۔ الغرض خلاصہ یہ ہے کہ امانت کا جو لفظ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امانت کا مطلب ہے بھروسہ، امانت کا مطلب ہے اعتماد، امانت کا مطلب ہے ٹرسٹ۔ تو جس کے پاس امانت رکھی جائے، امانت ایک بڑا وسیع مفہوم ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں فرمایا گیا تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دیں۔ ایک نوکری پیشہ شخص امین ہے، جس کے پاس نظام ہے، جس کے پاس اختیارات ہیں، جس کے پاس قلم ہے، جس کے پاس یس اور نو کے اختیارات ہیں، بہت سارے اختیارات ہیں، وہ سب کی سب چیزیں امانتیں ہوتی ہیں۔ تو امانت جس کے پاس آئے وہ اس میں خیانت نہیں کر سکتا، خیانت کرے گا تو بھروسے کو نقصان پہنچائے گا، اعتماد کو ٹھیس پہنچائے گا اور اپنا کریکٹر جو ہے وہ خراب کرے گا۔ اگلے نقطہ طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، بھروسہ ہے تو پھر یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے جس کا پیسہ نکلتا تھا، جس کا حق نکلتا تھا، وہ موقع پر حق ادا کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو رب ہے، پالنے والا ہے۔ یا تاکید بیان کرنا مقصود ہے۔ عام طور پر اتقوا اللہ آتا ہے، اللہ لفظ اللہ کے ساتھ، اسم جلالت کے ساتھ صفت بیان نہیں ہوتی، یہاں صفت بیان کی گئی ہے تاکید بیان کرنے کے لیے۔ اللہ سے ڈرو جو تمہارا پالنے والا ہے، تم پر اتنے احسانات ہیں اور تم اس کی نافرمانی کرو گے، چھوٹے موٹے مال کے لیے خیانتیں کرو گے، نہیں، اہل حق کو ان کا حق پوری طرح سے ادا کرو۔ فرمایا گیا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور اگر گواہ کوئی بنایا گیا ہے تو اس گواہی کے اندر گواہی نہ چھپائی جائے۔ گواہی چھپانا کبائر گناہ میں سے ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی کو گواہی کے لیے بلایا جائے اس وقت اس نے گواہی چھپائی تو وہ جھوٹی گواہی دینے والے کی طرح ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، وہ اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں فرمایا گیا، جس نے گواہی چھپائی تو اس کے دل نے گناہ کیا۔ اب ہمارا اگلا نقطہ یہی ہے کہ دل نے گناہ کیا۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا اس شخص نے گناہ کیا، تو گواہی کی جو نسبت ہے وہ دل کی طرف کیوں کی گئی ہے؟ مفسرین کرام نے بڑے ہی نفیس اور بڑی ہی حکمت امیز نکات اس لفظ کے تحت بیان کیے ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو دل ہے، دل قرآن پاک میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ میرے پاس تو ایک پوری فہرست موجود ہے، تقریباً 40 آیتیں اس وقت میرے سامنے ہیں جہاں جو ہے وہ دل کے متعلق مختلف اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ کہیں فرمایا گیا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہیں فرمایا گیا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، کہیں فرمایا گیا جَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ، پھر پوری ایک بات کی گئی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ،
تو من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب 40 کے قریب اس وقت میرے سامنے آیت مبارکہ ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قلب یا قلوب جو اس کی جمع ہیں یا صدر جو ہے، اس صدر ایک آدھ جگہ ان 40 میں ہے، اکثر جگہ قلب اور قلوب۔ دل ایک بڑی اہم جگہ ہے انسان کے جسم کے اندر، اور پہلے شاید کسی کو معلوم نہ ہو، لیکن جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ دل کا دورہ بھی پڑتا ہے تو سب کو پتہ ہے کہ دل کتنا حساس عضو ہے ہمارے جسم میں، رئیس الاعضاء ہے، جو اعضاء کا سردار ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ تو خیر وہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے بات تھی، لیکن بات آتی ہے حکمت کی، بات آتی ہے گناہ ثواب کی، بات آتی ہے تقوی پرہیزگاری کی، بات آتی ہے پاکی ناپاکی کی، بات آتی یعنی باطنی پاکی و ناپاکی کی، بات آتی ہے ایمان و کفر کی۔ ان تمام چیزوں کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، گناہ کا بھی جو مرکز ہے وہ دل ہے۔ تو ایک تو اس لیے بیان کیا گیا کہ دل جو ہے وہ اعضاء کا سردار ہے، اور دل جو ہے وہ بول کر پورا جسم بھی مراد لیا جاتا ہے، اس لیے نسبت گناہ کے دل کی طرف کر دی گئی۔ ایک وجہ علماء نے اور مفسرین نے بیان کی کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو دیگر گناہ ہیں وہ دیگر اعضاء سے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر چوری ہاتھوں سے ہوتی ہے، غیبت زبان سے ہوتی ہے، بد نگاہی آنکھوں سے ہوتی ہے، انسان گناہ کی طرف اپنے قدموں سے چل کر جاتا ہے، تو دیگر اعضاء کے گناہ ہیں یہ۔ لیکن جو گواہی چھپانا ہے یہ دل کا گناہ ہے، یہ دل سے کیا جاتا ہے، دل چھپاتا ہے گواہی کو۔ اسی طریقے سے جو ایمان ہے وہ دل جو ہے وہ ایمان لاتا ہے تو ایمان صاحب ایمان بندہ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے دل میں جو کفر آ جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ زبان سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے۔ تو دل جو ہے بہت سارے گناہوں کا مرکز ہے، تو اس لیے اس آیت مبارکہ میں نسبت جو ہے وہ دل کی طرف کی گئی ہے۔ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ جس نے گواہی چھپائی تو اس کے دل نے جو ہے وہ گناہ کیا۔ تو دل کی بات نکلی ہے تو بات یہ ہے کہ دل پورا ایک موضوع ہے، اور اس پر تفسیری اعتبار سے، علم کلام کے اعتبار سے، تصوف کے اعتبار سے، اور مزید باطنی امراض کے اعتبار سے کئی اعتبار سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ لیکن آخر میں اس بات پر ہم اختتام کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس ایک آیت مبارکہ کے اندر ایک مالی معاملہ بیان فرمایا، اس مالی معاملے کے آداب بیان فرمائے، اس کا طریقہ بیان کیا، اس میں کیا بہتر ہے یہ بیان کیا، اس میں گواہی کو چھپانا نہیں ہے یہ بیان کیا، اس کے بعد دل گناہ کرے گا اگر گواہی چھپائی گئی یہ بیان کیا۔ آگے فرمایا گیا واللہ بما تعملون علیم، اور یاد رکھو جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ مالی معاملات کی دین اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ ہم بعض اوقات یہ سوچ رہے ہوتے ہیں جی مالی معاملات کا دین سے کیا تعلق، مالی معاملات کا شریعت سے کیا تعلق۔ نہیں، مالی معاملات کی بہت زیادہ تاکید موجود ہے۔ فقہ اسلامی پڑھیے آپ، 60 سے 65 ابواب اور چیپٹرز پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر جو عبادت کے چیپٹر ہیں وہ 4 یا 5 ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 10 ہوں گے۔ اکثر جو چیپٹر ہیں فقہ اسلامی کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر، جو اسلامی تعلیمات کا وہ حصہ جو فقہ کے متعلق ہے وہ لین دین کے ہیں، معاملات کے ہیں، مالی معاملات کے ہیں۔ تو آپ خود دیکھیے، مسجد آپ دن میں 5 مرتبہ جاتے ہوں گے، لیکن آپ مالی معاملات کتنا زیادہ کرتے ہیں؟ ایک نوکری پیشہ آدمی 8 گھنٹے ڈیوٹی پر، جناب مالی معاملہ یہ ڈیوٹی کرے گا تو اسے پیسے ملیں گے۔ ایک تاجر دکان پہ بیٹھا ہے صبح سے شام تک، مالی معاملہ کر رہا ہے۔ ایک بروکر لگا ہوا جناب پارٹیوں کے پیچھے اور لوگوں کے سودے کروانے کے پیچھے صبح سے شام تک تگدو ہے، مالی معاملات میں مصروف ہے۔ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ مالی معاملات میں مشغول رہتا ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اس بڑے حصے کے متعلق یہ ذہن بنا بیٹھے ہیں کہ شریعت کے معاملات یہاں کہاں عمل دخل کرتے ہیں۔ شریعت تو جو ہے وہ بس عبادت پر فوکس کیا جائے اور نماز بہتر طریقے سے پڑھی جائے، روزے رکھے جائیں، زکوٰۃ دی جائے، حج کیا جائے، حسن سلوک سے کام لیا جائے، یہ
معاملات ہیں، بس کاروباری معاملات تو بس چلتے ہیں، دنیا ہے، کاروبار بند ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نہیں۔ ہمیں دین اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور اسلام میں پورا اسی وقت داخل ہوا جائے گا جب بندہ جمی جہاد سے اسلام کے تمام شعبہ جات میں، اسلام کی پوری تعلیمات میں عمل پیرا ہو، حرام سے بچے، گناہ سے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے۔ اور ہمارے اس سلسلے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کی ان آیات کا انتخاب کرتے ہیں جو آیات احکام ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف احکامات کے تعلق سے ہمیں کیا بیان کر رہا ہے، ان آیات کے اندر کیا نکات پنہا ہیں، کیا موضوعات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور ان مرکزی موضوعات کو سامنے رکھ کے سلسلہ کرتے ہیں۔ دیکھا کیجئے، دوسروں کو بھی دعوت دیا کیجئے۔ اور آج یہ 45واں سلسلہ تھا، اور اس سے پہلے کے سلسلے جو ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل موجود ہے، اس پر آپ سابقہ اور پچھلے جو سلسلے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بڑا دلچسپ ایک سلسلہ ہے، شاید ورچوئل یا میڈیا کی سطح پر ایسا سلسلہ آپ کو شاید ہی ملے کہ جس میں آیات احکام جو ہیں، آیات احکام صرف ان کا انتخاب کر کے اور ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے جو آیات احکام پر مشتمل ہے۔ اور یہ 45واں سلسلہ ہم نے کیا ہے اس پر، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر مختلف طرح کے جو احکام بیان کیے گئے ان کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، سلسلہ احکام قرآن دیکھیے، دوسروں کو بھی دعوت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔